بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد والبيهقي. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. رواه الترمذي والدارمي. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. رواه أحمد والبيهقي. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سچائی کو لازم پکڑ لو اور ہمیشہ سچ ہی بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے. اور آدمی جب ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے اور سچائی کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے یہاں صدیقین میں لکھ لیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کے راستے پر ڈال دیتی ہے اور بدکاری اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے. اور آدمی جب جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں کذابین میں لکھ لیا جاتا ہے. دوسری روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم 6 باتوں کی ضامن ہو جاؤ اور ان کی ذمہ داری لے لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لے لیتا ہوں. وہ 6 باتیں یہ ہیں: جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جب کوئی امانت تم کو سپرد کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، اور حرام کاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کی طرف سے آنکھیں بند کرو، یعنی کوشش کرو کہ ان پر نظر نہ پڑے، اور جن موقعوں پر ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے
وہاں ہاتھ روکو، یعنی ناحق کسی کو نہ مارو، نہ ستاؤ، نہ کسی کی کوئی چیز چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار سوداگر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ 4 حدیثیں جو تلاوت کی گئی ہے، جس کا بھی ترجمہ ہوا، اس باب کے اندر صاحب مصنف نے صدق اور امانت اور کذب و خیانت کی احادیث لے کر آئے ہیں۔ کتاب الایمان میں یہ تمام کی تمام حدیثیں ذکر کی جا چکی ہیں، لیکن خصوصی طور پر کچھ حدیثیں صاحب مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہے، وہ ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں اور بہت ساری چیزوں کی تعلیم دی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں سچائی اور امانت داری کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں اور بھی چیزیں لازم ایمان اور اسلام قرار دیا گیا ہے کہ اسلام کے یہ لازمی چیزیں ہیں، وہاں پر امانت داری اور سچائی کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے، ایمان کا اور اسلام۔ بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں بے شمار حدیثیں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے ان حدیثوں میں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا اور امانت میں خیانت کرنا اور عہد توڑنا یہ نفاق کی خاص علامات ہیں۔ نفاق بولے تو منافقوں کی یہ علامتیں ہوتی ہے، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا اور عہد کو توڑنا، یہ منافق کی خاص علامتیں۔ جن لوگوں کے اندر اس قسم کی خصلتیں پائی جائیں گی اور پائی جاتی ہیں تو وہ پھر اپنے آپ میں غور کر لے کہ میں مسلمان ہوں یا منافق ہوں، کیونکہ یہ منافق کی خصلتیں ہیں، یہ تمام کی تمام عادتیں منافقوں کی ہیں، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خصلت، ہر عادت کی گنجائش ہے۔ مومن کی فطرت میں اور اس کی طبیعت میں ہر بری عادت کی گنجائش ہے کہ وہ عادتیں آ جائے سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ مومن ہو اور اس کے اندر خیانت کی صفت ہو، مومن ہو اور جھوٹ بولنے کی صفت ہو، یہ نہیں آ سکتی۔ واضح طور پر حدیث حضور کی، یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانۃ والکذب، یہ دونوں چیزیں نہیں آ سکتی۔ کوئی مسلمان ہو اور اس کے اندر خیانت داری، کوئی مسلمان ہو اور جھوٹ بولنے کی عادت، یہ ہو نہیں سکتی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوسری عادتیں آنے کی گنجائش ہے
کہ آ سکتی ہے دوسری برائیاں، لیکن یہ برائیاں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافقانہ عادتیں ہیں، اور یہ منافقانہ عادتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ تو پھر منافقی کے اندر ہی آئیں گی عادتیں۔ اب اگر کسی میں یہ بری عادتیں موجود ہوں، اگر بائی چانس یہ عادتیں کسی مسلم کے اندر ہو، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کو ایمان کی حقیقت ابھی نصیب نہیں۔ یہ بڑے بڑے اللہ والوں کی بات ہے، کوئی عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ ان حدیثوں کی جو تشریح کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے وقت کے ائمہ گزرے ہیں، بڑے بڑے وقت کے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ان حدیثوں کی وضاحت کی ہے کہ جن کے اندر یہ خصلتیں، یہ عادتیں ہیں، ان کو ابھی ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ جب نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ ان عادتوں کو اپنی زندگی سے نکالے اور ایمان کی حلاوت نصیب کرنے کی کوشش کرے۔ تو احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور امانت میں خیانت اور عہد کو توڑنا، ان تمام کی تمام خصلتوں سے امت مسلمہ کو منع فرمایا۔ دیکھیے یہ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑ لو، ہمیشہ سچ ہی بولو۔ کیوں؟ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ بالکل واضح حدیث ہے، کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ سچ بولنے کو کہا گیا کہ سچ کو ہمیشہ لازم پکڑو، چاہے تمہارا کتنا ہی نقصان ہو جائے، سچ کو مت چھوڑو۔ سچ کو اگر نہیں چھوڑو گے، اس پر کیا بشارت اللہ تعالیٰ دیں گے؟ حضور نے فرمایا تمہارا صدیقیت کے درجے تک پہنچ جانا ہو جائے، تم صدیقیت کے درجے کو پہنچ جاؤ گے، جو کہ بہت اونچا درجہ ہے صدیقیت کا درجہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیقیت کا درجہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل۔ تو اگر ہمیشہ سچ کو لازم پکڑے رہے تو صدیقین کی رجسٹر میں تمہارا نام لکھ لیا جائے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولنے کے عادی ہو، حضور نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری پر ڈال دیتی ہے، کہ اس سے صحیح کام نہیں ہوگا، بد کردار ہی ہوگا اور بدکاری ہی وہ کرے گا جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ یہ عادت ایسی ہے کہ بدکاری پر ڈالتی ہے یہ عادت، اور بدکاری انسان کے اندر اگر ہے تو پھر یہ کہاں تک پہنچاتی ہے بدکاری؟ یہ دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ سچ بولنا جنت تک پہنچنے کا راستہ، اور جھوٹ بولنا جہنم تک پہنچنے کا راستہ۔ اور جب اپنے آپ کو ہمیشہ جھوٹ بولنے کا عادی بنا لے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹوں کی لسٹ ہے، یہ جھوٹوں کی دفتر۔ حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنا بڑی خبیث خصلت ہے، اچھی خصلت نہیں، بہت خبیث خصلت ہے۔ اس خصلت کے آنے کی وجہ سے انسان کے اندر فسق اور فجور کی طرف میلان بڑھتا ہے۔ اس عادت کے آنے کی وجہ سے فسق اور فجور یعنی گناہ کاری کی طرف میلان بڑھنا، بے حیائی کھلنا کرنے کی طرف اس کا میلان بڑھنا ہوتا ہے۔
پھر اس کی پوری زندگی اسی پر گزر جاتی ہے، اور ایک طرح کہہ لیجیے کہ پورا وہ لعنتی بن کر رہ جاتا ہے۔ جب پوری زندگی اس کی بدکاری گزری تو پھر اللہ کی لعنت ہی اس پر پڑ رہی ہے، تو وہ پورا لعنتی بن کر گویا کہ زندگی گزارا۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ بری عادت سے بچائے اور سچی عادت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ دوسری حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ تم 6 باتوں کے ضامن ہو جاؤ، ان کی ذمہ داری تم خود اٹھا لو، میں تمہیں جنت کی ذمہ داری دے دیتا ہوں۔ شرط ہے کہ تمہیں کچھ ذمہ داری اٹھانا پڑے گا، یہ نہیں کہ میں پورا ذمہ داری اٹھا لوں اور تمہیں پہنچا دو، ایسا نہیں ہو سکتا، پھر تو انسان کو گویا کہ مکلف ہی نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم 6 باتوں کی ضمانت لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ 6 باتیں حضور نے واضح طور پر بتا دی۔ پہلی بات یہ کہ ہمیشہ سچ بولو، یہ پہلی بات، یہ ضمانت تمہیں لینا پڑے گا، ذمہ داری لینی پڑے گی کہ ہمیشہ سچ بولنے کی ذمہ داری تم خود لو۔ اور دوسری چیز، جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، چاہے ایک چونی کا ہی آپ نے وعدہ کیا کسی سے، آپ اس کو نہیں، چاہے آپ نے کسی غیر مسلم سے ہی وعدہ کیا اس وعدے کو نہیں۔ کوئی یہاں پر خاص نہیں کیا کہ مسلمان سے وعدہ کیا جائے گا تو مسلمان ہی سے وعدہ پورا کیا جائے، غیر مسلم سے کیا جائے تو ان کو دھوکہ دے دو، ایسا نہیں، بالکل کھلا کھلا حضور نے فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، کہ تم وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرو، آگے کچھ نہیں چننا، مسلمان او غیر مسلمان کچھ نہیں۔ یہ دوسری چیز، جب کوئی امانت تم کو سپرد کی جائے تو اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ اس امانت کا لفظ بہت وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ کوئی کسی کو پیسہ امانت کے طور پر دے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ کوئی کسی کو گاڑی امانت پر چلانے کے لیے دے، وہ یہ بھی امانت ہے۔ آپ کو اللہ نے اولاد دی، وہ اولاد بھی آپ کی امانت۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، یہ صحت بھی اللہ کی امانت ہے۔ آپ کو زندگی دی، یہ زندگی بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ مجھے امامت کا منصب ملا، یہ میرے اوپر امانت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر کوئی امانت اللہ کی طرف سے دی جائے یا کوئی انسان دے تو اس امانت کی پورا کا پورا خیال رکھنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حرام کاری سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ ذمہ داری تم اٹھاؤ۔ حرام کاری سے مراد یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی آپ حفاظت اس طرح کرو کہ شرمگاہ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حق دیا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی باندیوں کے ساتھ، ان سے اپنے حقوق کی ضروریت ادا کرو۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر اس کو استعمال کرنا یہ خیانت ہوگا۔ اسی طریقے سے دوستی کسی کی ہو گئی، بھائی 2 مسلمان ہیں، دوستی ہو گئی، اب دوستی اتنی پکی ہے کہ یہ دوست اس کے گھر کو جاتا ہے، وہ دوست اس کے گھر کو جاتا ہے، اب جانے میں اتنی گہری دوستی کہ ان کی بیویوں سے تعلقات ہو گئے۔ یہ بہت بڑا آج ہوتا ہے کہ ایک سے دوستی ہو گئی، اب ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ دوست اس کی بیوی سے کھلا بات کرتا، وہ دوست اس کی بیوی سے جو چاہے بات کرتا۔ یہ بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، تو اس سے اللہ کے نبی نے بچنے کے لیے کہا۔ اور اسی طریقے سے جن چیزوں کی طرف نظر کرنے سے منع کیا گیا ان کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کرو، یعنی کوشش کرو کہ ان پر نظر نہ پڑے۔ آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ کے لیے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان پر آپ نظر ڈال سکتے ہیں، لیکن جو غیر محرم ہے ان پر آپ نظر نہیں ڈال سکتے۔ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، ان پر ہم نظر ڈال سکتے ہیں، اچھی نظر ہی ڈالے گا کوئی بھی اپنی بیٹی پر، اپنی بہن پر،
لیکن کوئی عام لڑکی ہے، عام عورت ہے، اس پر آپ نظر ڈالیں، یہ نظر درست نہیں ہے، اس لیے کہ نظر شیطانوں کی تیر میں سے تیر ہے، کبھی نہ کبھی شیطان جو ہے غلط کام پر حملہ کر لے گا، تو اپنی نظر کی حفاظت کرنے کو کہا۔ اور جن موقعوں پر ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا وہاں ہاتھ روکو، یعنی ناحق کسی کو نہ مارو، نہ ستاؤ، نہ کسی کو کسی کی کوئی چیز چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ۔ کسی کو مارنے کا حق نہیں ہے تو آپ نہ مارو۔ ہاں جہاں پر استعمال کرنے کے لیے کہا وہاں پر اتنی جائز ہے، اپنی اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ گنجائش ہو تو تھوڑی بہت مار بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کسی کے بچے کو دیکھا تھپڑ مار دیا، یہ تو ظلم ہوا، اس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا، اس نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے سچے رسول، فرائض اور ارکان ادا کرتا ہے، ایمان لایا، فرائض اور ارکان ادا کرنا اپنی زندگی میں، اور مضمون یہ 6 بنیادی اخلاق صدق اور امانت کو بھی اپنی زندگی میں پابند بنا لیا، تو کہتے ہیں یقیناً وہ جنتی۔ یہ 6 چیزیں فرائض اور ارکان اور یہ بنیادی 6 چیزیں اگر کوئی اپنی زندگی میں بنا لے وظیفہ عمل تو وہ یقیناً جنتی۔ اس کے بعد دوسری حدیث تاجر کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور امانت دار سوداگر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ بڑا درجہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے تاجروں کو گویا کہ عطا کیا کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہے، بزنس مین ہے، بہترین وہ تجارت کر رہا ہے لیکن سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ کر رہا ہے، ان کو اللہ جو مقام عطا کرنے والے ہیں، نبیوں کا مقام، صدیقین اور شہداء کے مقام تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانے والا ہے، یعنی ان کے بالکل قریب درجہ ان بزنس مین کو، سچے بزنس مین کو، تاجروں کو ملنے والا ہے۔ حضرات محدثین نظام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرب خداوندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے دنیا اور مشاغل دنیا کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے قریب سے قریب بننے کے لیے اور قرب سے قریب درجہ حاصل کرنے کے لیے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جنگلوں میں جا کر جو ہے بس اللہ ہی اللہ کرو، میاں بیوی کے حقوق ختم کر دو، بیوی بچوں کے حقوق ختم کر کے بس جنگلوں میں پڑ جاؤ، ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر بیٹھے یا بازار میں بیٹھے بھی اللہ کے قریب ترین بن سکتے ہیں۔ کب؟ جبکہ ایک سوداگر، ایک تاجر بازار میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری اور صدق امانت جیسے دینی قوانین کی پابندی اگر کر لے تو پھر وہ نبی اور صدیقین اور شہداء کی معیت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی رفاقت ان کو مل سکتی ہے۔ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بازار میں رہیں، بازار کے اندر جو قوانین احکام میں اسلام نے دیے وہ قوانین کو فالو کریں، آپ اس درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ آخری حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به رواه الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے
جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جب کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس بندے سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اس کے پاس رہنے کو فرشتے کو نہیں ہوتا، بدبو آتی ہے اس کے منہ سے، اس کی اس عمل سے، وہ جو جھوٹ اس نے بولا ہے وہ عمل اپنے اندر بدبو رکھتا ہے، اس بدبو کو فرشتے سہ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، 1 میل دور چلا جاتا ہے، یعنی کئی کلومیٹر دور گویا کہ فرشتے اس کے عمل کی وجہ سے چلے گئے۔ حضرات محدثین اس کے بارے میں فرماتے ہیں جس طرح مادی عالم کی مادی چیزوں میں خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جیسے کھانا خراب ہو جائے تو اس سے باس آتی ہے، گلاب کا پھول ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے، یہ مادی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اچھے اور برے اعمال اور کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے۔ کوئی ہم عمل کرتے ہیں اس کے اندر بھی فرشتوں کو خوشبو اور بدبو محسوس ہوتے ہیں۔ اگر اعمال اچھا ہے تو فرشتوں کو بہترین خوشبو عمل سے ملتی ہے، اور اگر عمل برا ہے جیسے جھوٹی عمل برا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ عمل کی وجہ سے باس آتی ہے۔ ہر مادی چیزوں میں جب اس طرح ہمیں محسوس ہوتے ہیں تو فرشتوں کو ان روحانی عمل میں بدبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ تو ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں فرشتوں کو شاید کہ ناگواری ہو، لیکن فرشتوں کو ناگواری ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کو ایک موٹی مثال سے سمجھانے کے لیے مسجدوں کے اندر ریح خارج کرنے کو منع فرمایا ہے۔ مسجد میں کوئی بیٹھا ہو، ہوا خارج ہونے کو ہے تو کیا حکم ہے کہ آپ مسجد سے اٹھ کر باہر جا کر اپنی ریح خارج کریں، ہوا چھوڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم مسجد کے اندر ہوا چھوڑیں گے، ریح خارج کریں گے تو ہمیں تو بدبو کا احساس ہوگا، ساتھ ہی ساتھ فرشتے مسجدوں سے بھرے پڑے ہیں، ان فرشتوں کو باس آتی ہے، اس لیے حکم دیا اللہ نے کہ مسجد کو چھوڑ کے باہر جا کر یہ خارج کرو تاکہ تمہاری وجہ سے دوسری مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو دیکھیے ہر عمل کے اندر ایک روحانیت ہے، یہ فرشتے ہی نہیں محسوس کر لیتے ہیں۔ بعض حضرات محدث نظام فرماتے ہیں جو اللہ والے ہیں ان اللہ والوں کو بھی اپنے عمل سے یہ کبھی کبھی خوشبو اور بدبو محسوس ہو جاتی ہے، ان کی روحانیت ان کی مادیت پر غالب آ جاتی ہے، کہ ان کے اندر کی جو روحانیت ہے مادی چیزوں پر غالب آ کر ان چیزوں کو وہ بھی کبھی کبھی اللہ والے محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں صحیح عمل ہو، اور وہ عمل کل قیامت کے دن ہمارے لیے کارآمد بنے، ایسا نہ ہو کہ وہ عمل کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے اور دوسری مخلوق کو پریشانی کا باعث بن کر وہ مخلوق بھی ہمارے خلاف اللہ کے یہاں کہیں شکایت نہ کر لے۔ اس طرح کے اعمال سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور اچھے سے اچھے عمل کو انجام دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔